نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ادارہ جنگ نے پاکستان کے ایک انتہائی حساس مسئلے پر ایک فورم ترتیب دیا جس میں ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جو عام طور پر ایک جگہ جمع نہ ہو سکتے تھے. لیکن ایک بات کا مجھے بڑا احساس ہے اور افسوس بھی ہے کہ جس وقت سے یہ فورم اس کا آغاز ہوا ہے ہمارے معززین محترم اکابرین علماء اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے، لیکن جس انتہائی حساس مسئلے کی سنگینی کی بنیاد پر یہ فورم بلایا گیا اس پر کوئی گفتگو نہیں. یہ جو بات ہوئی ہے نا جی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، آپس میں ایک ہونا چاہیے، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا چاہیے، یہ وہ بات ہے جو عام طور پر 40 سال 50 سال سے ہو رہی ہے. اور جب بھی کوئی حکمران یا جب بھی کوئی عام آدمی اتحاد کی بات کرتا ہے تو اسی کو بار بار ہو رہا ہے ایک ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد 22 نکات قائم ہوئے، 22 نکات ترتیب دیے گئے. ایک اعتراض تھا حکمرانوں کا کہ مسلمانوں کو آپس میں یہ کون سا اسلام ہم نافذ کریں، اس کی صحیح شکل کیا. اس کے جواب کے لیے سب مکاتب فکر ایک جگہ بیٹھے اور انہوں نے 22 نکات رکھی اور یہ بھی کہا گیا کہ اس 22 نکات کی ترتیب دینے میں شیعہ بھی شامل تھے. اور اس کے بعد کئی موومنٹیں کئی تاریخیں پاکستان میں چلی جس میں شیعہ اور سنی اور تمام جماعتوں نے مل کر یہ کام کیا. لیکن آج یا 2 4 5 سال پہلے سے لے کر اب تک جو صورتحال ہے، اب اس قسم کا اتحاد کیوں نہیں ملا، اس کی اصل وجوہات کیا ہے. اور اس اصل وجوہات سے پہلے یہ بھی بات واضح کرنی چاہیے کہ فرقہ واریت اس کو کہتے ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کو برا کہنے کو فرقہ واریت کہتے ہیں. انڈیا میں پٹنہ میں مسلمان شہید ہو گئے تو کہتے ہیں جی فرقہ وارانہ فساد وہاں پر، تو وہاں ہندوؤں سے لڑائی ہو تو وہ بھی فرقہ وارانہ فساد ہے. اور یہاں پاکستان میں شیعہ سنی اختلاف ہو تو وہ بھی فرقہ وارانہ فساد ہے. اور وہاں کی لڑائی کی نوعیت اور ہوتی کہ مسلمان کمزور ہیں ان کو ہندوؤں نے مار دیا، یہ فرقہ وارانہ ہو گیا. اور یہاں پر شیعہ اور سنی کا اختلاف فقہی بنیاد پر نہیں ہے. میرے نقطہ نظر یہ بنیاد عقائد کا ہے، یہ اختلاف عقائد کا ہے اور عقائد کے اختلاف کو بھی آپ فرقہ واریت کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کل قادیانیوں سے اختلاف تھا تو اس اختلاف کو بھی آپ فرقہ واریت قرار دیتے تھے. تو آپ جس آدمی سے آپ کا بنیادی اختلاف ہے اس کا اختلاف کا اظہار کیا جائے تو یہ فرقہ واریت ہے. تو اصل میں فرقہ واریت کے معنی میں یکجائی نہیں ہے پورے ملک کے کسی طبقے. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ فرقہ واریت کا معنی کیا ہے. فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں؟ آپ ہندو سے انڈیا میں لڑ رہے ہیں تو وہ بھی فرقہ واریت ہے. اور آپ پاکستان میں شیعہ سنی اختلاف ہے وہ بھی فرقہ واریت ہے. اور آپ ریلوی دیوبندی کا فقہی اختلاف ہے تو وہ بھی فرقہ واریت ہے. آپ نے تو فرقہ واریت کے معنی بھی نہیں غور کیا اور نہ اس پر غور کر کے سوچا ہے کہ فرقہ واریت پیدا کہاں سے ہوتی ہے اور اس کا اصل حل کیا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 51 میں یا اس کے بعد 77 میں یا 83 میں 77 میں یا اس سے پہلے 62 میں یا 67 میں ایوب خان کے موومنٹوں میں ہر موقع پر شیعہ سنی آپس میں مل کر کئی موقعوں پر انہوں نے اتحاد کیا اور پاکستان میں تحریکیں چلائی. لیکن اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ شیعہ تو پاکستان میں پہلے بھی تھا اور 44 سال پہلے بھی انڈیا میں اور پاکستان میں شیعہ تھا. بر صغیر پاک و ہند میں شیعہ تھا. 1400 سال سے شیعہ چلا آ رہا ہے. لیکن اس وقت آپ کو یہ فورم بنانے کی ضرورت کیوں نہیں پیش آئی؟ یعنی اخبار کو بھی کئی سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، لیکن یہ آپ نے فورم اب کیوں بلایا ہے؟ اس لیے بلایا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک طبقے کو عقائد کی بنیاد پر خلا اختلاف کرتا ہے اور اس کے خلاف نعرے لگاتا ہے اور وہ کافر کافر کا نعرہ ہو یا کوئی اور نعرہ. تو یہ وہ شدت کا نعرہ ہے، شدت کا اختلاف ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کے حکمران بھی پریشان ہے. تو ابھی پچھلے دنوں 28 ستمبر کو وزیر اعظم صاحب نے ایک میٹنگ بلائی، وہاں بھی یہ مسئلہ تھا کہ فرقہ وارانہ مسئلہ کیسے حل ہو. تو اس بنیاد پر سب لوگوں کو جمع کیا، وہاں تقریریں ہوئی، سبحان اللہ ہوا، واہ واہ ہوئی، اخباروں میں آیا، چلے. اور آج بھی یہ صورت ہے کہ اتنے وقت سے ہم لگے ہوئے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اس کا کون منکر ہے؟ آپ متفقون علیہ جو چیزیں ہیں ان کے ذکر کی تو یہاں ضرورت ہی نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی بات کے ذکر کی ضرورت نہیں. ملک میں کیا نظام ہونا چاہیے اس کی بھی ضرورت نہیں. یہاں پر تو ضرورت ہے کہ فرقہ واریت کیا ہے اور فرقہ واریت کا خاتمہ
کس طرح منکر، یہ ہے عنوان. اس عنوان پر پورے اجتماع میں کوئی تقریر نہیں میرے نقطۂ نظر. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس بات پر آپ غور کریں کہ اس وقت شیعہ سنی اختلاف عروج پر، اور یہ اختلاف پہلے بھی تھا، پہلے عروج پر کیوں نہیں تھا، اس پر غور کیا جائے. میرے نقطۂ نظر میں آج سے 11 سال پہلے جب ایران میں خمینی صاحب کا انقلاب برپا ہوا، اس انقلاب کے بعد ایران سے ایک ایسا لٹریچر پاکستان میں آیا کہ اس لٹریچر کو حکومتی سطح پر یہاں ایرانی سفارتکاروں نے تقسیم کیا. اصل اختلاف کی وجہ یہ، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں تحریک نفاذ جعفریہ، فقہ جعفریہ وجود میں آئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایران میں 63% سنیوں کی آبادی ہے، جس کو حکومت ایران کی تسلیم شیعہ کی آبادی ہے کہ 63% شیعہ کی آبادی ہے، اور وہاں پر 37% سنیوں کی آبادی. اگر 37% سنیوں کی آبادی وہاں تحریک نفاذ فقہ حنفیہ کے نام پر کوئی جماعت بنا کر اس کی تحریک چلائے تو کہا جائے گا کہ یہ شرارت ہو رہی، یہ اختلاف پیدا ہو رہا ہے. اس لیے کہ ایک ملک کی اکثریتی آبادی اس کا حق ہے کہ مبلغ لا اس کے عقیدے کے مطابق ہو. چنانچہ ایران کے دستور کے مطابق ایران کا مبلغ لا شیعہ اثنا عشری فقہ کے مطابق ہوگا. تو اب وہاں پر آپ اکثریت کے عقائد سے بغاوت کر کے وہاں ایک تحریک نفاذ فقہ حنفیہ یہاں سے جا کر بنا دیں اور یہاں کے نظریات کے مطابق بنا دیں تو ہر آدمی کہے گا کہ شرارت اس یہاں سے پیدا ہوئی ہے. اکثریت کے عقیدے سے ٹکرانے کا یہ جو رجحان ہے اور اکثریتی عقائد سے کھلے عام اختلاف کا جو رجحان ہے، اس سے لڑائی پیدا ہوتی ہے. اب پاکستان میں میرے نقطۂ نظر میں 3% شیعہ ہے، یا خود شیعہ کے نقطۂ نظر میں 15% شیعہ ہوگا. تو اس بنیاد پر یہ 15% یا 3%، اگر پاکستان میں یہ کہیں کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہم نے قائم کیا ہے اور پاکستان میں فقہ جعفریہ کا نفاذ ہم لانا چاہتے ہیں، یعنی وہ تحریک فقہ جعفریہ کا نفاذ لانا چاہتے ہیں جس کی یہاں کوئی اکثریت نہیں ہے، پوری دنیا کے بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے کہ مبلغ لا اکثریت کے مطابق ہوگا، تو اس کے خلاف ایک جواب بنا کر اس کے لیے موومنٹ چلے اور ایران اس کو پیسہ دے اور دولت دے اور یہاں پر ایرانی سفارتکار اس کی حوصلہ افزائی کرے. تو آپ بتائیں کہ فرقہ واریت کا وجود کون ہے؟ یعنی اکثریت کے مقابلے میں ایک اقلیت اپنے نظام کو اس ملک میں لانا چاہیے. اور پھر اس پلیٹ فارم پر خمینی صاحب کی ایک کتاب آئی جس کا نام ہے کشف اسرار، اور ایک کتاب آئی الحکومت الاسلامی، وہ حکومت الاسلامی جس کی بنیاد پر ایران میں انقلاب آئی. اس کتاب کا وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کتاب کو آپ دیکھیں کہ اس کتاب کے 41 صفحے پر خمینی صاحب کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو 12 اماموں نے پایا. اب یہ عقیدہ پاکستان کی اکثریتی آبادی کے عقیدے کے خلاف. اب اس کو پاکستان کا ایرانی سفارتخانہ تقسیم کرے تو بتاؤ جھگڑا پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لڑائی کا آغاز کس نے کیا؟ جھگڑے کا آغاز کس نے کیا؟ پھر دوسری کتاب چھپی کشف اسرار، جس کے 119 صفحے پر خمینی صاحب نے لکھا کہ عمر فاروق اصلی کافر اور زندگی تھی. اب ایک اور اسی کتاب میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں لکھا کہ وہ بدتماش تھے. میں کھلی بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات پر آپ غور فرمائیں، 1-2 منٹ کی میں معذرت بھی چاہوں گا کہ میں بات کھلی کرنا چاہتا ہوں، میں کھلی بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ لیپا پھوپی کی بات نہیں کرتا ہوں، کبھی سب مل کر رہنا چاہیے. نہیں، اختلاف جو اصل ہے وہ بیان کرنا چاہیے اور میں اس کا حل بھی پیش کروں گا کہ اس کا کیا حل ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب خمینی صاحب کی یہ کتاب آئی اور اس کے بعد پہلی کتاب آئی، پھر پاکستان میں اسی انداز کی کتابیں چھپی. وہ 110 کتابیں میں نے وزیر اعظم کے سامنے وہاں ان کی فہرست پیش کی کہ پاکستان میں ان کتابوں میں صحابہ کو ماں بہن کی گالی دی گئی. تو اب جب ایک آدمی کے باپ کو آپ گالی دیں گے، میں کہتا ہوں حضرت عائشہ میری ماں، ابو بکر صدیق میرا باپ ہے، اور ابو بکر صدیق کو ایک آدمی کہے کہ نعوذ باللہ وہ شیطان تھا، نعوذ باللہ، اور فاروق اعظم کو کہے وہ کافر تھا. اب میں اس پر احتجاج کرتا ہوں، میں واویلا کرتا ہوں، آپ میرے واویلے کو کہیں یہ فرقہ واریت ہے، آپ واویلا کو کہیں یہ فساد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سپاہی صحابہ کی مثال اس مریض کی ہے کہ جس کے سر پر کسی نے اینٹ ماری ہو اور اینٹ کے زخم کی وجہ سے وہ سر پکڑ کر کھائے اور واویلا کرے، اور آپ اس کو کہیں کہ تیرے ہائے کرنے سے ملک کا امن خراب ہو رہا ہے، تیرے ہائے کرنے سے فرقہ واریت پھیل رہی ہے، تیرے ہائے کرنے سے فساد مچ رہا ہے. آپ اس اینٹ والے کو تو کچھ نہ دیں جس نے اینٹ ماری. تو آپ اصل ہدف پر تو آئے ہی نہیں، نہ اس پر کوئی غور کرے بھی یہ جھگڑا کہاں سے ہوا، کیا وجہ ہے کہ کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ اس ملک میں 4-5 سال سے لگ رہا ہے. پہلے کیوں نہیں لگتا تھا؟ پہلے بھی تو اس ملک میں شیعہ رہتے تھے، پہلے بھی تو پوری دنیا میں شیعہ موجود تھا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اختلاف کی اصل اس وجہ کو جب تک جڑ سے نہیں اکھاڑا جاتا اور اس ملک میں ایران کی واضح مداخلت
ایران کا لٹریچر جو پاکستانی ایرانی خانہ فرہنگ ہے ایران کی وساطت سے اس ملک میں تقسیم ہو رہا ہے، اور دولت اور پیسہ ان کو تقسیم ہو رہا ہے، اور اسلحہ اور روپیہ ان کو دیا جا رہا ہے، اس پر پابندی لگ جائے ریئیکشن ختم ہو جائے گا۔ سپاہی صحابہ تو ریئیکشن کا نام ہے، یہ تو ریئیکشن کے طور پر ماضر وجود میں آئی ہے، اس کو تو ان کتابوں کا دکھ اور فلک ہے اور اس پر یہ احتجاج کر رہی ہے، اور آپ احتجاج کو روکنا چاہتے ہیں تو اصل وجہ پہ غور کر لیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بات ہمارے دوست ہیں ان کو اعتراض ہے کہ یہ سپاہی صحابہ کے اکابرین نے یزید کے بارے میں لکھا کہ یزید کی تعریف کی، تو میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں اہل سنت کے دنیا میں کسی مکتب فکر کی طرف سے لڑائی ہو ہی نہیں سکتی، جھگڑا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین ہماری عقیدت کا مرکز ہے، اور اہل سنت کہتے ہیں ہماری بھی عقیدت کا مرکز ہے۔ تو جب اہل سنت بھی ان کو عقیدت کی جگہ پر سمجھتے ہیں تو شیعہ جو شیعہ کے یعنی مرجع اور شیعہ کے ممدوح ہیں، ہمارے وہ بھی ممدوح ہیں، ہماری عقیدت کی وہ بھی جگہ، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، اگر شیعہ یہ کہیں کہ جس طرح تمہارے بزرگ ہیں ہمارے بھی بزرگ ہیں تو لڑائی ختم ہے۔ لیکن میں تو کہتا ہوں حضرت علی ہماری عزت آبرو کی جگہ ہے، اور شیعہ کہیں کہ ابو بکر کافر تھا، عمر کافر تھا، تو لڑائی میری طرف سے کیسے ہوگی؟ اور میں کہتا ہوں کہ حضرت علی اللہ نے اگر 24 سال رضی اللہ تعالیٰ نے 24 سال حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھی، ان کو امام مانا، تو چلو خاص شیعہ کے تقیتاً کیا، تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی تقیتاً نہیں مان لے، کتابیں تو ان کے کافر کی نہ لکھے۔ تو جب یہ کتابیں لکھی جائیں گی آپ پہ غور کرنا چاہیے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے جس طرح وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا اجلاس فوراً بلایا جائے، اس میں شیعہ علماء بھی آئیں، اہل سنت علماء بھی آئیں، خود میں بھی آتا ہوں اور وہ ساری کتابیں لاتا ہوں، جو میری طرف سے کتابیں غلط چھپی ہیں وہ بھی یہ لائیں، اور جو ان کی طرف سے چھپی ہے میں بھی لاتا ہوں، ان سب کتابوں کو دریا گورد کر دو، جھگڑا ختم ہو جائے گا، یہ تناؤ ختم ہو جائے گا۔ واہ خدا۔ اور باقی یزید کے بارے میں دنیا کے کسی سنی کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یزید کوئی آدمی تعریف کرے یا اس کو صحابی کہے۔ جو عقیدہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ہے، مولانا رشید احمد گنگوئی کا ہے، یزید کو پلید انہوں نے لکھا ہے، وہی عقیدہ اہل سنت کا ہے، سپاہی صحابہ کا ہے۔ اور ہماری طرف سے جھگڑے کا آغاز ہو نہیں سکتا، جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ قابل اعتراض لٹریچر دونوں طرف سے ضرور کر لیا جائے، اور اس کے بارے میں ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ آ چکی ہیں۔